اور پورے دیش سمیت دنیا بھر میں وسیم رضوی کے خلاف مخالفت کی آواز اور زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ شیعہ سنی اور تمام فرقے متحد ہو کر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر کے اب وسیم رضوی کی خلاف پرزور کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں اور سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو اس ملعون کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جلد از جلد ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اس وقت ایک پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ پر۔ آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں اور ساتھ ہی آپ سنیے گا کہ اسی پلیٹ فارم پر ایک ہی جگہ شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ پر سنی شیعہ تمام متحد ہو کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں سپریم کورٹ میں وسیم رضوی کے خلاف یاچکا دائر کر دی گئی ہے، وہیں متعدد جگہوں پر اب FIR بھی ہو گئی ہے۔ سرکار کے اوپر سبھی فرقے کے لوگ، تمام فقہاء اکرام، علماء اکرام، مفتیان اکرام یہی دباؤ بنا رہے ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اس کو سانڈوں کی طرح باہر کھلے نہیں چھوڑا جانا چاہیے، کیونکہ جو حملہ اس نے اب کیا ہے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ کلام الہی پر کیا ہے، اس آسمانی کتاب پر، اللہ کی نازل کی ہوئی اس کتاب پر کیا ہے۔ چلتے ہیں سیدھے شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ اور سنتے ہیں پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں علماء اکرام۔ یہ بدنام زمانہ وسیم رضوی اور اس کے قرآن مجید کے متعلق دیے گئے بیان اور سپریم کورٹ میں دائر کی گئی عرضی کے حوالے سے ہے۔ تمام امت اسلام کا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید حرف بحرف اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد اور اساس ہے، اور ہم بلا اختلاف مسلک و مذہب یہ عقیدہ اعتقاد ہے کہ قرآن مجید کی نہ کسی آیت میں تبدیلی ہوئی ہے نہ کسی حرف میں تبدیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ زیر زبر کے تحریف اور تبدیلی کے بھی مسلمان قائل نہیں ہیں۔ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے اس متفقہ عقیدے اور نے آیات قرآنی کو نشانہ بنا کر عرضی داخل کی ہے، وہ یقینی طور پر اس لیے ہے کہ اس نے جن معانی کو ان آیتوں سے عکس کیا ہے وہ مفہوم اور معنی ان آیات کریمہ کا نہیں ہے، بلکہ وہ غلط، گمراہ کن اور پروپیگنڈے کے شکار ذہنیت کے افراد ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ قرآن امن و امان، بھائی چارے، یکجہتی اور محبت کا درس دیتا ہے، اور قرآن مجید سے زیادہ انسانیت کو کمال اور عروج اور بلندی عطا کرنے والی کوئی کتاب روئے زمین پر نہیں ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد اور عقیدہ ہے۔ قرآن نے جس عظیم تمدن اور تہذیب کی بنیاد رکھی ہے وہ بے مثال ہے۔ دنیا میں آج جتنی بھی ترقیاں ہیں وہ ان قرآنی تعلیمات کی مرہون منت ہیں۔ لہٰذا ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں اس شخص کے خلاف احتجاج کے لیے اور حکومت ہندوستان سے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ اس شخص کی جو حرکتیں منظر عام پر آتی رہی ہیں وہ انتہائی مشکوک ہیں، اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر کا اعلی کار ہے، جس نے کئی بار ملک میں افراتفری، انتشار اور اختلاف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کیا ہے، خاص طور سے مسلمان فرقوں کے بیچ نفرت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ قرآن اتحاد، بھائی چارے، محبت اور وحدت کا سبق سکھاتا ہے تمام انسانوں کو اور امت اسلام کو، لہٰذا جس طرح سے اس نے بیان دیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ در حقیقت اس کا مقصد جہاں قرآن کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا تھا، تکلیف پہنچانا تھا، وہیں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار اور اختلاف بھی پھیلانا تھا۔ جس طرح اس نے تاریخی حوالوں کو بیان کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ اس قرآن میں کس دور میں بدلاؤ کیا گیا، اس کا مقصد انتشار، اختلاف
اور نفرت کی آگ کو بھڑکانا تھا. مگر یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو اس کا مقصد تھا اس کے برخلاف قرآن مجید کی اس توہین کے نتیجے میں تمام امت اسلام ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے. تمام مسلمان مسالک اور فرقے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب مل کر وسیم رضوی کو مورد لعنت قرار دیتے ہوئے اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں. یہ شخص تمام اسلامی کے طرف سے مرتد ہو چکا ہے، یعنی اسلام سے پھر چکا ہے، اور اب اس کا اسلام سے، شریعت اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے. ہم سب علماء یہاں جو مختلف مذاہب اور فرقوں سے تشریف لائے ہیں، سب متفقہ طور پر وسیم رضوی کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے اس شخص کی گرفتاری کی درخواست کرتے ہیں تاکہ آئندہ یہ مزید فتنہ برپا نہ کر سکے اور ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہمارے درمیان موجود علماء میں سے چند افراد اس سلسلے میں اپنے بیانات پیش کریں گے. 2 سے 3 منٹ میں اپنی گفتگو تمام کریں گے اور یہ پروگرام انشاءاللہ 12 سے 15 منٹ میں ختم ہو جائے گا. میں اپنے بہت ہی محترم مہمان جناب مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اپنے نظریات بیان کریں. یہ جلسہ سب جانتے ہیں، ایک شخص جس کا جو اس لائق بھی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے، ہم اس کو ڈگنیفائی کریں، جس نے قرآن پر قرآن کی توہین کی اور قرآن سے کچھ پارٹس قرآن کے باہر کرنے کی جو اس نے کورٹ میں پٹیشن دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دے گا، اور نہ صرف یہ کہ ریجیکٹ کرے گا بلکہ ایگزیمپلری پینالٹی اس شخص پر لگے گی. اسکرپچر، ڈیوائن بکس، ڈیوائن لا، کبھی اس میں چینجنگ کبھی نہیں آتی. اور نہ صرف یہ کہ آج کے جس شخص نے یہ شیطانیت بدتمیزی کر کے پورے دیش میں انتشار، پرامن اور پیسفل ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ شیعہ سنی ایک ہیں بلکہ اس دیش کے دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پرتھا چل رہی تو کوئی بھی اسکرپچر محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی دھارمک بک، دھارمک کتاب محفوظ نہیں رہے گی، نہیں بچے گی. قرآن کی بات تو چھوڑیے، قرآن تو یونیورسل پوری دنیا میں ایک ہے. میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، جب دیش آزاد ہو رہا تھا اور مسلمان اور علماء بڑھ چڑھ کر کے دیش کو آزاد کرانے میں لگ رہے تھے، سہارنپور میں ایک انگریز افسر کچھ پولیس والوں کو لے کر کے مسجد میں پہنچا اور وہاں جا کر کے اس نے قرآن کے سپارے پھاڑوائے اور جلانا شروع کیے. ایک مولوی صاحب تھے، وہ اس کو لے کر کے برابر میں چل رہے ایک مدرسے میں پہنچے کہ بچے اس دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں قرآن کریم کا ایک ایک ورس، ایک ایک فل پوائنٹ، ایک ایک کاما محفوظ ہے. اور یہ قرآن اتنا ہی محفوظ ہے جتنا 1400 سال پہلے آیا تھا، اتنا ہی فریش ہے، اتنا ہی فریش ہے. کوئی بلڈنگ دنیا کی کوئی سی بھی چیز لے لیجئے، جتنی پرانی ہوتی ہے وہ گھستی چلی جاتی ہے، وہ پرانی ہونے لگتی ہے، اس کی اینٹیں، اس کا ملبہ، سب کچھ لچر ہوتا ہے. لیکن قرآن 1400 سال کے بعد بھی سیم اتنا ہی فریش ہے، اتنا ہی مکمل ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا. اس لیے اس کے قرآن کی آیتوں کو تو چھوڑ دیجئے، اس کے ایک پوائنٹ میں، ایک کوما میں بھی کبھی کوئی تبدیلی یا کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا. اس سے تو ہم مکمل کانفیڈنٹ ہیں. ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے بہانے سے شیعہ سنی کنفلکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. شیعہ سنی بلکہ دیش میں ہی کنفلکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ شیعہ، نہ صرف یہ کہ سنی،
اتنے ہی اسٹرانگ ہیں اور اتنے ہی متحد ہیں جتنے جب تھے جب سلمان رشدی نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، اور جب آیت اللہ نے فتویٰ دیا تھا، جتنے جب ہم اسٹرانگ اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جب تسلیمہ نسرین نے اسلام کی توہین کی تھی، جب بھی ہم اتنے ہی قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج بھی شیعہ سنی ہندوستان کے ہندو بھائی سب فتنہ پرواز کے خلاف ہیں، فتنہ پروری کے خلاف ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ملک بھی اسٹرانگ ہوگا، فتنہ پرستوں کے خلاف کھڑا ہوگا، جو لوگوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف اور اسٹرانگلی کھڑا ہوگا، اور ایسی کسی بھی طرح کی کسی بھی دھرم کی توہین کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام ہمیشہ کرتا رہا ہے یہ دیش اور کرتا رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انفارمیشن کا جیسا کہ جلسے کی کارروائی میں مولانا بلال اصغر صاحب نے اور ہمارے مہمان نے بیان کیا، میں بھی ان کے باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور قرآن مجید کی جو الہی قانون ہے اور قیامت تک کے لیے یہ قانون آیا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول کی چھٹی جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ یہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ چلے گا، جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی وہ خود قرآن کی تائید کرے گا یہ زمانہ، لہٰذا یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور نہ معلوم کون چاہتا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اختلاف پیدا ہو، اور یہ کنکری پھینکی گئی اس شیطان کے ذریعے سے، لیکن وہ اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بچوں نے چھوڑ دیا، اس کی ماں نے چھوڑ دیا، اس کے بھائی نے چھوڑ دیا، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی کوئی بھی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہم سنیں گے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا ہے اور وہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عابد عباس زہری صاحب تھے جنہوں نے بہترین بات کی طرف اشارہ کیا۔ یقینی طور پر وہ خاندان، وہ گھرانہ قابل تعریف ہے جس نے قرآن کے احترام میں وسیم رضوی جیسے نجس اور ناپاک آدمی سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے اس کے سگے بھائی نے، اس کی ماں نے، بہنوں نے اور بیوی تک نے اس سے اظہار نفرت کر کے اپنا تعلق اور رابطہ توڑ لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ میں مولانا ضیاء عباس صاحب اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا بیان اس سلسلے میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے عرض کیا ہے، قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ اس میں سے کم کیا گیا ہو یا زیادہ کیا گیا ہو۔ پورا کلام کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی اس کی 26 آیات تو بہت ہوتی ہے، اگر ایک آیت کے اوپر بھی کوئی اگر کوشچن مارک لگاتا ہے وہ بھی پھر مسلمان نہیں رہ پاتا ہے۔ اسے ہمارے یہاں اسلامک لاء میں مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ پھر اگر اس کے بیوی بچے تھوڑا سا بھی اسلام کی ویلیو رکھتے ہیں اور اسلامی ماحول ہے تو بھلے وہ اظہار برات نہ بھی کرے، ایٹومیٹک وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک شرعی مسئلہ بھی ہمارے یہاں ہے، اور وہ یہ کہ بیوی بھی اس کی جو عدت کا مسئلہ ہے، جو مرتد ہوتا ہے اس کی عدت وفات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اظہار برات کرے یا نہ کرے، وہ اسلامک لاء کے اکارڈنگ وہ اب اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں اس کے اوپر ایک تماچا ہے، اور جو مرنے کے بعد کا ہے وہ تو بہرحال خداوند اعلیٰ ہم سے واصل جہنم کرے گا ہی۔ تو ہم پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فتنہ پرور انسان کو جیل میں اور سلاخوں کے پیچھے رکھے، تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ پھیلائے، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر بہت کتنے مذہب ہیں، ہم شاید گن بھی نہیں سکتے، مگر پھر بھی محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ پٹیشن دائر کرنے کا مسلمانوں میں شیعہ سنی تفرقہ پھیلانا،
اور ہندوؤں کے درمیان میں مسلمانوں کو ایک اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا کہ شاید یہ آتنکوادی ہیں، یہ قتل و غارت گری کا جو ہے وہ فلسفہ چلاتے ہیں، یہ لوگ قتل و غارت گری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ کہیں پر دیکھا ہے جہاں ٹیرورسٹ ہیں وہ بھی دوسروں کے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے بنائے ہوئے نہیں، اور یہ دنیا مانتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ٹیرورسٹ ہیں اگر مسلمان ہیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، چاہے آپ افغانستان میں دیکھیں، آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ ہندوستان میں دیکھیں، وہ پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انہیں کا ایک آلہ کار۔ تو ہم یہاں تمام علماء اور میں بھی اور باقی دنیا کے تمام مسلمان اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ 26 تو بہت ہے، ایک آیت کو بھی اگر کہتے ہیں۔ اور تمام علماء، ہم ایکسپرٹ بہت ہیں ہمارے یہاں علماء قرآن مجید کے، وہ جانتے ہیں۔ اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن تو ان سے پوچھیں، جاہل آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بس میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ علماء کے ساتھ ہم بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم اسلام کے دفاع کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے۔ شکریہ مولانا جی، عباس صاحب بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یقینی طور پر جن آیات کے گمراہ کن مفہوم کو اس نے بیان کیا ہے، جسے اعتراض کا مورد قرار دیا ہے، ان آیات کا وہ مقصد اور وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اسلام اور قرآن نہ تو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ظلم سہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کہیں پر قیام اور جہاد کا حکم ہے تو وہ بھی ظلم، زیادتی اور ناانصافی کو روکنے کے لیے ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میں اب اپنے محترم مہمان جناب مولانا عبد الرحمان عابد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ شکریہ مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پیشرو تمام علماء کرام کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے 3 منٹ کے اندر 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو ناعاقبت اندیش لوگ اس ملعون شیطان کی وجہ سے مسلمانوں کو شیعہ اور سنی میں بانٹ کر دیکھنا چاہ رہے ہیں، انہیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ شخص شیعہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شیعہ ہوتا تو ہرگز شیعہ اوقاف کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو بیچ کر نہیں کھا سکتا تھا جو اس نے یو پی میں برسوں سے کھائی ہیں۔ دوسرا، شیعہ کوس کو، جو شیعہ جماعت ہے اس کے کوس کو جس طرح سے اس نے منظم انداز میں اسلام دشمن عناصر کے اشارے پر اور ان کی سہ پر جس طرح سے اس شخص نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، شیعیت کو بھی نقصان پہنچایا، اگر یہ شیعہ ہوتا تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ یہ کوئی شیعہ ہے، اور اس کی وجہ سے سنیوں پر کوئی بہت اثر پڑ جائے گا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے، وہ اس زبان کو، اس انداز کو اسی لیے اختیار کر رہا ہے کہ دشمنوں کے مقاصد پورے ہو جائیں، شیعہ سنی اختلاف پیدا ہو، اس ملک میں آپس میں مسلمانوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، تو دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مٹھی بھر لوگ اس طرح کے عناصر کو پالا کرتے ہیں، استعمال کیا کرتے ہیں، ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بہت قطعی طور پر ذہن پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، اگر وہ شیعہ ہوتا بھی تو کسی فرد کے عمل کی وجہ سے جماعت کے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ جب جماعت اتحاد کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور اتحاد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کل بھی میں نے دیکھا، پرسوں بھی میں نے دیکھا کہ تمام شیعہ برادری کے علماء کرام کی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کے خلاف اعلان کر دیا ہے، تو اب گنجائش کیا رہ گئی ہے کہ اس میں پھر شیعہ اور سنی تلاش کیا جائے؟ اس لیے یہ پوائنٹ تو یہیں پہ ختم ہو گیا۔ دوسری بات کہ دیکھیے، یہ شخص جب بابری مسجد کے عنوان سے مندر کی حمایت میں چلا گیا تھا، اس وقت بھی پوری قوم نے متفقہ طور پر اس سے اپنی برات کا اعلان کر دیا تھا، اور اس وقت کچھ لوگوں نے، چونکہ ہمارے یہاں شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی بہت سے فقہی اختلافات ہیں، اور ان فقہی
اختلافات کی وجہ سے بہت سے لوگ کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت جو گنجائش بچی ہوئی تھی، اس ملعون نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کے حوالے سے یہ بیہودہ گفتگو کرنے کے بعد یا یہ بیہودہ حرکت سپریم کورٹ میں لے جانے کے بعد اس نے وہ گنجائش تمام کر دی، بالکل ختم کر دی۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جہنم رسید ہے، یہ دنیا میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی یہ جہنم رسید انشاءاللہ ہوگا اگر یہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر جاتا ہے۔ دو باتیں میری مکمل ہو گئی۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے پر چاہے شیعہ علماء ہوں، چاہے سنی علماء ہوں، چاہے شیعہ عوام ہوں، چاہے سنی عوام ہوں، ہمیں اس شخص کے خلاف بہت احتجاج کر کے، بہت مذمتیں کر کے، اجلاس کر کے اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا پیسہ نہیں برباد کرنا ہے، کیونکہ اس سے پیسہ، وقت، توانائی ہماری ضائع ہوگی، ہیرو وہ بن جائے گا، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے مقصد سے اگر اس کو روکنا ہے تو اس کو ایک بار لعنت بھیج کر کے تھوک دیجیے، نظر انداز کر کے آپ اپنے کام میں لگ جائیے سنجیدگی کے ساتھ، اس کا تذکرہ چھوڑ دیجیے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ دیکھیں گے کہ مہینے بھر کے اندر وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، وہ جہنم رسید ہو جائے گا، کوئی انشاءاللہ اس کا نام دینے والا نہیں ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کہ ہم اسی راستے پر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا عبد الرحمان عابد صاحب۔ یقینی طور پر وسیم رضوی کا مجرمانہ ریکارڈ بہت لمبا ہے۔ وقف خوری کے علاوہ اس کے بہت سارے جرائم ہیں جن سے گرفتاری سے بچنے کے لیے اس طرح کے وہ ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ حکومت ہند سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے جرائم کی سزا دی جائے۔ آج یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد اس کے اس بدترین قدم کی مذمت کرنا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے، جو ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اسی کی ادائیگی کے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آخر میں دہلی شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام جمعہ و جماعت عالی جناب مولانا محمد علی محسن تقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم رضوی نے جو احمقانہ اور بالکل دین سے منحرف ہو کر جو کام کیا ہے، اسے اگر آپ اس رخ سے اگر ملاحظہ کریں تو بہرحال ایک حسن خوبی اس کے اندر اس عنوان سے نظر آئے گی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تدبیر کی بالاتری واقعاً ہمیں دیکھنے کو اس واقعے کے بعد ملی ہے۔ دیکھیے، یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ کوئی بس بغیر سوچے سمجھے اس نے ایسا کام کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت خود مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلانا اس کا مقصد رہا ہے، اور اس طرح کی آوازیں اور بھی دوسرے اشخاص کی زبان سے ادا ہوتی رہی ہیں، وہی کام یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جس مقصد کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے اتحاد و اتفاق جو ہے وہ اور اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ یہ خداوند عالم کی تدبیر اور اس کی قدرت کا بہترین شاہکار بھی ہے جو کچھ ہوا۔ بہرحال اب بہت سے افراد ہیں کہ جو اس عنوان سے بھی سوچ رہے ہیں کہ مثلاً اب بات اس کی کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، تو میں اس چیز کو جو ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمارے اپنے شیعہ لٹریچر میں آج تک کسی شیعہ عالم نے اولاً تو قرآن مجید کے متعلق جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی ایک حرف کم ہوا ہے اور نہ ہی ایک حرف جو ہے اس کے اندر زیادتی ہوئی ہے۔ پہلی بات مسلم طور کے اوپر یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عقیدہ ہے اور اس تاریخی ثبوت کے ساتھ عقیدہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس احمقانہ انداز میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی سے پہلے کے خلفاء کے دور میں یہ ہوا ہے، اس بے وقوف آدمی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ یہ ایسا کہہ کہ خود امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے۔ چوتھے خلیفہ تو خود امیر المومنین ہے، تو اگر یہ ہوا تھا تو امیر المومنین کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ امیر المومنین اس کے اوپر جو ہے وہ اشکال کرتے، آواز بلند کرتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ امیر المومنین نے آواز بلند نہیں کی، اصحاب نے آواز بلند نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرضی چیز داستان جو ہے وہ یہ
دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنی سنا رہا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت اس کی تائید کے اندر جو ہے ہمارے پورے شیعہ لٹریچر میں اسے نہیں مل سکی اور نہ مل سکتی ہے. یہ صرف جو ہے وہ یعنی ذلیل ہوا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ احمقانہ کام جو ہے وہ دوسرا نہیں انجام دے سکتا. اب آپ تصور فرمائیے کہ یہ ہندوستان میں 26 آیتوں کو نکلوانا چاہتا ہے. ہم نے مان لیا کہ ہندوستان کے اندر یہ سپریم کورٹ سے کیس جیت بھی جائے اور 26 آیتیں نکل بھی جائے، تو کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ ہندوستان کا چھپا ہوا قرآن جو ہے وہ پڑھا جائے گا؟ ساری دنیا میں آزادی رہے گی تو پھر ایک اکیلے ہندوستان میں 26 آیتیں نکلوا کے یہ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کی اور کیا جو ہے وہ مثال ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ وحدت امت جو ہے وہ پورے اپنے صحیح معنی میں قائم رہے گی جس طرح سے کہ اب تک رہی ہے. تو بہرحال اور یہ اپنے مقاصد کے اندر دیکھیے، یہ خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہے، یہ نہ عربی جانتا ہے نہ یہ فارسی جانتا ہے. عربی اردو کیسی جانتا ہے وہ بھی بہرحال آپ جانتے ہیں اس کے بیانات اور اس کی لینگویج جو ہے وہ سننے کے بعد. تو یہ خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، یہ دوسروں کے مقاصد کو آگے بڑھانے والے افراد میں سے ہے. اور مقصد اس کا شخصی طور کے اوپر، ذاتی طور کے اوپر یہی ہے کہ اس نے جو جرائم انجام دیے ہیں اپنی چیئرمین شپ کے اندر، ان جرائم کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈلا رہے. یہ اس کا مقصد ہے، اور انشاءاللہ اپنے یہ کسی مقصد کے اندر کامیاب ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے اور اس کی تدبیر جو ہے وہ ہمیشہ بالا تر رہی ہے، اور اصل کامیابی اور حقیقتاً بالآخر کامیابی جو ہے وہ حق ہی کو میسر ہوتی ہے. انشاءاللہ اس واقعے میں بھی حق جو ہے وہ جیتے گا، کامیاب رہے گا. وصلی اللہ علیہ. بیٹا میں یہاں گھر پر نہیں ہوں، باہر. مولانا محسن تقوی صاحب آپ سے مخاطب سے اب آخر میں ہوم منسٹری کو ارسال کیے گئے میمورنڈم کے چند بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میڈیا کے جو افراد یہاں ہیں انہیں میمورنڈم کی فراہم کر دی جائے گی. آل انڈیا شیعہ کونسل اور انجمن شیعۃ الصفا کی جانب سے آج کا یہ مذمتی اجلاس رہا ہے، اور وزارت خارجہ داخلہ کو بھیجے گئے میمورنڈم کا مضمون اور اس کے مطالبات یہ ہیں. محترم وزیر داخلہ حکومت ہندوستان وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے انسانیت کی فلاح و بہبود کی ضامن امن و امان کا سبب دینے والی کامیاب نظام زندگی اور پیار محبت بھائی چارے ہمدردی اور مساوات کا درس دینے والی عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید کی کچھ آیات کا غلط، ناقص، گمراہ کن اور بے بنیاد مطلب نکالتے ہوئے سپریم کورٹ میں ان آیات کریمہ کو قرآن پاک سے حذف کرنے کی جو عرضی دائر کی ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان بھر میں باضمیر شہریوں بالخصوص مسلمانوں کے اندر سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے. ملت اسلامیہ کا متفقہ اعلان ہے کہ کتاب مقدس قرآن کی یہ توہین کسی حالت میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اسلامی تعلیمات اور عقائد کی بنیاد و اساس ہے، جس میں نہ تبدیلی ممکن ہے اور نہ ہی کوئی اس میں ترمیم اور حذف و اضافے کی ہمت اور جرأت کر سکتا ہے. وسیم رضوی نامی یہ آدمی پہلے بھی ملک کے ماحول کو خراب کرنے اور لوگوں کو جذبات کو بھڑکانے اور ملک میں موجود یکجہتی، اتحاد اور بھائی چارے کے ماحول کو خراب کرنے اور امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. لہذا گزارش ہے کہ ملکی سالمیت کے دشمن اس شخص کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا. شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ پر اس سلسلے میں ہوئے احتجاجی اجلاس میں اسلامی اسکالرز اور علماء دین نے جمع ہو کر اس شخص کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں کے خلاف اپنے شدید رد عمل اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں، اپیل نمبر 1، وسیم رضوی قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی توہین کر کے اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکا ہے. یہ شخص مرتد یعنی اسلام سے پھر چکا ہے. اب اس کو مسلمان تصور نہ کیا جائے اور اس کے کسی کام کو بھی ایک مسلمان کا کام نہ مانا جائے. شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اکابرین اور علماء کرام کا بھی یہ متفقہ فیصلہ ہے. 2، وسیم رضوی ملک کی سالمیت کا دشمن، ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے بڑا خطرہ اور دیش کی گنگا جمنی تہذیب کو توڑنے کی کوشش میں لگا ہے. لہذا فی الفور اسے گرفتار کیا جائے. نمبر 3، وسیم رضوی پر
मजहबी मुकद्दस किताब की तौहीन और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने